اردو جاننے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ رک جائیں، انشاءاللہ خطبے کا ترجمہ ہوگا، آج بھی ہوگا اور ہر جمعہ کو انشاءاللہ خطبے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اسے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں اور اس کے بعد ترجمہ سن کر کے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ خطیب صاحب نے خطبے کے اندر کیا فرمایا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو خطبہ ہوا وقت کی مناسبت سے کہ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت، اور جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس آدمی کو حج میں جلدی کرنا چاہیے، اس موضوع پر شیخ محترم نے آج خطبہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جس بات کی وصیت فرمائی وہ تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا توشہ ہے، اور قیامت کے دن جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا نجات تقویٰ ہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں وفات ہو۔ اس کے بعد شیخ محترم نے فرمایا کہ اے بندو، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں انہی میں سے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور بیت اللہ کا حج اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس آدمی کے لیے ضروری ہے حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر بیت اللہ کے حج کو فرض کر دیا ہے، ان لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے، اور جو انکار کرے اللہ رب العالمین ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، رواہ البخاری ومسلم۔ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، تیسرا رکن کیا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن یہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو کیا فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ فقال رجل اکل آمین یا رسول اللہ، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے کیا ہر سال اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا تو ماں نبی نے کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، ولم استطعتم، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے حریص تھے، کتنے مہربان اور شفیق تھے کہ امت کی آسانی کے لیے آپ نے ہاں نہیں کہا، ورنہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ تطوع اور نوافل کے اندر آئے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث الحج مرہ، کہ حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا اے مومنو، اللہ رب العالمین نے حج پر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے حج کی بہت ترغیب دی ہے، اور حج کرنے پر ہم کو ابھارا ہے، اور حج کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حج کرنے والے کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے اس اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ وہ شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق حج کرتا ہے، اور جو فضائل ہے انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ نیک اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حج مبرور، حج مبرور۔ اور حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے، اس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے جس حج میں انسان نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اس طریقے سے بری باتوں سے بچتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق انسان حلال کمائی سے انسان حج کرتا ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ تمام گناہوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جو اللہ کے لیے حج کرتا، خالص اللہ کے لیے، اور حج کے دوران وہ فسق و فجور سے دور رہتا ہے، شہوانی کاموں اور باتوں سے دور رہتا ہے، تو اس دن کی طریقے سے واپس ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کے اندر ہے من اتی ھذا البیت فلم یفسق فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدت امہ، کہ جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور حج کے دوران شہوانی کاموں سے، شہوانی باتوں سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان خالص اللہ کے لیے حج کرتا، نبی کی سنت کے مطابق عمل کرتا، اور اس طریقے سے حج کے دوران شہوانی باتوں سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، معصیات اور نافرمانی سے دور رہتا ہے، تو گویا کہ وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، ایک بچے کے مانند کر دیتا ہے۔ جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، کہ جہاد سب سے افضل اعمال میں سے ہے تو ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، اے عورتوں تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ تو عورتوں کا سب سے افضل جو حج ہے وہ جہاد و حج مبرور، جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو انسان حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، اے لوگو حج اور عمرے کرو، کیونکہ حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طریقے سے کہ جو بھٹی ہوتی ہے وہ بھٹی لوہا اور سونا کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ صحیح حدیث امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہر مسلمان جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے، اس کے پاس اطاعت ہے، اس کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ تاخیر کرے تو کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تعجلوا الحج، اے لوگو حج میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل اس کو کیا پیش آ جائے۔ لہذا جس آدمی پر حج فرض ہو گیا ہے اس آدمی کو حج کرنا چاہیے، اس کے اندر تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان جب حج فرض ہو جائے تو حج میں جلدی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور مصیبت اور پریشانی آ جائے، لہذا وہ حج نہ کر سکے، لہذا انسان کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے۔ اور اگر آدمی پر حج فرض ہو گیا لیکن اس نے حج نہیں کیا تو بعد میں اس کے ورثہ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے حج کریں۔ دوسرے خطبے میں شیخ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نوافل اور خیر کا کام کر کے اپنی نیکیوں کے دفتر میں نیکیوں کا اضافہ کرو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج کی جو شروط ہیں اگر وہ ساری شرطیں پائی جائیں، ایسی صورت میں مسلمان ہو یا مرد ہو اس آدمی کے اوپر فوراً حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ شرطیں کیا ہیں؟ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو، اور اس کے پاس جسمانی اور مالی استطاعت ہو، اور عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ محرم ہو۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں
تو ایسے آدمی کے اوپر، عورت کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن شیخ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج کرنے میں سستی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے عذر تلاش کرتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھی ہماری شادی نہیں ہوئی، پہلے شادی کر لوں گا اس کے بعد حج کروں گا۔ اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی میری تو عمر بہت کم ہے اور بھی میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں جا کر کے حج کروں گا۔ آدمی کو کیا معلوم کب اس کی موت آ جائے، بڑھاپے تک پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا، کسی آدمی کو نہیں معلوم۔ لہذا آدمی کو حج کرنے کے اندر جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس اطاعت بھی ہے، بچی کی شادی بھی نہیں کی ہے، فلاں کی شادی نہیں کی ہے اور مال ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہی بندہ دوسرے ملک سفر کے لیے جاتا ہے، چھٹی میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، بچوں کے ساتھ جاتا ہے، بیوی کے ساتھ جاتا ہے، بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب حج کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے انسان حج کرنے نہیں جاتا ہے۔ میرے بھائیو ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرض کا بہانہ کرتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا قرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض تو ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تو اگر آپ نے ادا کر دیا قرض اور کچھ پیسہ بچ گیا تو آپ کے اوپر حج کرنا واجب ہو گیا۔ لیکن کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جن کا فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا، انسان اسے بعد میں دیتا ہے، تو اسی صورت میں آپ حج کر لیں اور ہر مہینہ ہر سال جس طریقے سے آپ کی اس کے ساتھ سٹنگ ہو، بات ہو، اس کے مطابق آپ اپنا قرض ادا کرتے رہیں۔ لیکن حج کے اندر میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں سستی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو گھر کے مالک ہیں ان پر فرض بنتا ہے شرعی طور پر کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو یا اہل و عیال کو حج کرنے کی ترغیب دلائیں اور حج کرنے کی رغبت دلائیں، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے انسان کے پاس، عمر محدود ہے، انسان کے پاس کب کیا پریشانی آ جائے، کب کیا مصیبت آ جائے انسان نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل و احسان ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا، استطاعت سے نوازا، اللہ کا فضل ہے یہ، لہذا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو چاہے کہ فوراً حج کریں، حج کے اندر تاخیر نہ کریں۔ اس کے بعد شیخ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور پھر اس طریقے سے دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد اپنے خطبے کو ختم کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استطاعت دے، اللہ تعالیٰ جن کے پاس استطاعت ہے اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق دے، اور جو مختلف قسم کے لوگ عذر پیش کرتے ہیں یہ عذر میرے بھائیوں ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے، لہذا اللہ نے یہ اہم اگر فریضہ کسی پر فرض کر دیا ہے تو ان کو اس کے تعلق جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ.